اب ہم تشاکلی شکلوں کو کیسے بنائیں؟ موجود شکلوں میں تشاکل کو کیسے بنائیں گے؟ تشاکل میں ہیں یا نہیں؟ تشاکلی محور کو کیسے دیکھا جائے؟ یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں نے یہاں انگریزی کا ایک حرف اے لکھا ہے۔ ہم جب اس پر درمیان میں ایک سیدھی خط ڈال کر ایک حصے اور دوسرے حصے پر غور کریں گے تو ایک حصہ دوسرے حصے کے مساوی ہوتا ہے۔ ہم ایک اور حرف لکھیں گے، یہ انگریزی کا لفظ او ہے۔ اس کے درمیان سے ایک خط کھینچ کر دو حصے بنانے پر دایاں حصہ اور بایاں حصہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، جیسے آئینے میں نظر آتا ہے۔ یہ ایک اور انگریزی حرف یم کو دیکھیں گے، اس کو بھی ہم درمیان میں خط کھینچ کر بانٹیں گے تو دایاں حصہ اور بایاں حصہ ایک دوسرے سے برابر ملتا جلتا ہے اور ایک دوسرے کے بالکل مختلف سمت میں نظر آتے ہیں۔ جیسے جب ہم آئینے میں اپنا دایاں ہاتھ دیکھتے ہیں تو بایاں ہاتھ لگتا ہے، اسی طرح الٹا نظر آتا ہے۔ اب میں نے حرف لیا ہے، اس حرف کو اگر ہم اسی طرح درمیان میں سیدھی خط کھینچ کر تقسیم کریں گے تو اس میں ہمیں جو صاف نظر آ رہا ہے، کیا وہ اس طرف بھی نظر آ رہا ہے؟ اگر نہیں تو ان حرفوں میں اور ایک حرف میں کیا فرق ہے؟ ہم نے سیدھی خط کھینچ کر تقسیم کیا ہے اور یہاں بھی ہم نے سیدھی خط کھینچ کر تقسیم کیا ہے، لیکن ان حرف میں ایک حصہ دوسرے حصے کے مقابل نظر آئیں گے، عکس کی طرح نظر آتا ہے، اس لیے اس طرح کی شکلوں کو تشاکلی شکلیں کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ہم نے سیدھی خط سے اس کو تقسیم کیا ہے، اس لیے تشاکل نہیں بن رہا ہے۔ یہاں ہم نے سیدھی خط کھینچ کر تقسیم کیا ہے، اس لیے اس کو عمودی تشاکلی شکلیں کہا جائے گا۔ یعنی جب ہم سیدھی خط کھینچ کر اس کو تقسیم کیا، اگر ہم اسی حرف کو افقی خط کھینچیں گے تو نیچے کا حصہ اور اوپر کا حصہ برابر نظر آئے گا، اسی لیے ان کو ہم افقی تشاکلی شکلیں بھی کہیں گے۔ ایک اور حرف کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہیچ ہے، اس کو ہم سیدھی خط کھینچ کر اگر دیکھا جائے تو اور اگر اس طرح تقسیم کیا جائے تو اس کا اوپری حصہ اور نیچے کا حصہ برابر نظر آئے گا اور دایاں اور بایاں حصہ بھی ایک دوسرے کے برابر ہے۔ کیا یہ بتاتا ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف رخ دکھانے کی وجہ سے یہ عمودی تشاکل اور یہ افقی تشاکل ہیں؟ اس کو ہم نے حروف میں تشاکل کیسے نظر آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ہم شکلوں میں بھی تشاکل کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مثلث کی شکل ہے، اس طرح ہم شکلوں میں بھی تشاکل دیکھ سکتے ہیں۔ اس مثلث کو جب ہم عمودی خط میں تقسیم کریں گے تو یہ ہمیں دو حصوں میں نظر آتا ہے اور ایک حصہ دوسرا حصے کے برابر نظر آتا ہے۔ یہ جو دو حصوں میں تقسیم کرنے والی خط ہے، اس کو ہم تشاکلی محور کہتے ہیں۔ تو کیا ایک شکل میں صرف ایک ہی تشاکلی محور ہوتا ہے؟ اس کو ہم دیکھیں گے۔ اب میں ایک مثلث کو اس حصے میں ایک خط کھینچ کر تقسیم کرتا ہوں۔ اب ہمیں اس طرف سے تقسیم کرنے پر یہ حصہ اور یہ آدھا حصہ مساوی نظر آئے گا۔ تینوں تشاکلی محور پر اس مثلث کے حصے مساوی اور عکس کی طرح نظر آتے ہیں۔ تو اس میں کتنے تشاکلی محور ہیں؟ اس میں 3 تشاکلی محور ہیں۔
इस शक्ल में कितने तशाकुली महवर हम देख सकते हैं? उमूदी खत अब मसावी है और एक और उफ़क़ी खत। तो इस तरह इसकी शक्ल में हमें दो तशाकुली महवर नज़र आ रहे हैं। कभी इसको हमने इस कोने पर भी एक ख़त खींचने की बात भी करते हैं, लेकिन ये कभी मसावी नहीं हो सकता। उफ़क़ी ख़त और उमूदी ख़त, इन खतूत को ही हम तशाकुली महवर कहते हैं। चाहे वो मुसल्लस की शक्लें हो या मुस्ततील शक्लें हो या मुरब्बा शक्ल हो, इन सब में तशाकुली महवर होता है। अब मैंने यहाँ एक सफ़ेद पर्चे को अपने हाथ में लिया है। इस पर्चे को जब मैं मखसूस तरीके से मैं तय करता हूँ तो दरमियान में तय करने पर हमें दरमियान में एक ख़त नज़र आता है। इस ख़त को हम पेन से मार्क करेंगे। ये जो ख़त है वो इस शक्ल की तशाकुली महवर है। तशाकुली महवर क्यों हुआ? जब हमने इसे दरमियान से मोड़ा तो एक हिस्सा दूसरा हिस्से के मसावी बन गया। ये हिस्सा और ये हिस्से का मसावी है। इस शक्ल में भी हम तशाकुल देख सकते हैं और तशाकुली महवर भी देख सकते हैं।